میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے چھوٹی خبروں کو پہلے لے کے چلتا ہوں تاکہ جلدی جلدی ان کو آپ کو بتاؤں اور آگے نکلوں. اور پھر مین سٹوری ہماری ہوگی وہ بنگلہ دیش سے متعلق ہے. لیکن پہلے جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ عابد شیر علی صاحب جناب سینیٹر جو ہے منتخب ہو چکے ہیں. اور انہوں نے جناب یہ تیسرے سینیٹر ہیں مسلسل جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب، طلال چودھری صاحب اور اب عابد شیر علی، یہ تینوں قومی اسمبلی کے لوگ تھے. لیکن سم ہاؤ ان کو یعنی الیکشن ہارنے کی وجہ سے ان کو سینٹ کا رکن بننا پڑا. لیکن طلال کا کیس ایکسیپشن اس طریقے سے ہے کہ ان کے بھائی نے ان کی نشست ہے وہ جیت لی ہے، تو طلال کمپیریٹیولی بہتر پوزیشن میں ہے. لیکن رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی اپنے حلقے کھو چکے ہیں اور طلال نے دوبارہ اپنا حلقہ ریکلیم کر لیا ہے. دوسری خبر یہ ہے جی کہ 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ سے متعلق جو کلب گیٹ حملہ کیس ہے، اس کا جو فیصلہ ہے یہ اناؤنس ہو چکا ہے. اور فیصلہ کو مختلف نہیں ہے، جس میں میاں محمود رشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، بیگم یاسمین راشد اور عمر چیمہ صاحب، ان کو 10 سال کی جو ہے وہ سزا سنا دی ہے. اور جبکہ ایک بار پھر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ اس میں ان کی بریت ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف جو کیس بنا وہ کیس درست نہیں ہے. یہ تیسرا کیس ہے جہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مقدمات تو بنے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اس دن یعنی کراچی کے اندر آغا خان ہاسپٹل کے اندر موجود تھے، کیونکہ ان کی اہلیہ کی جو ہے وہ طبیعت ناساز تھی یا آپریشن تھا اور وہ وہاں پر موجود رہے. اس کی ایلیبائی ان کے پاس موجود ہے. جبکہ یہ جو باقی دیگر لوگ جن کو سزا ہوئی ہیں یہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہیں. ٹرائل ان لینتھ ہوا اور ٹرائل کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ فیصلہ جو ہے آج اناؤنس ہو گیا ہے. تو بہرحال جی یہ تو چیز جو ہے وہ ممکن دکھائی دے رہی تھی اور یہی لگ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی بریت ہوگی. اور میں ایک بار پھر یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی تمام مقدمات میں بریت ہو جاتی ہے تو پھر شاہ محمود قریشی دوبارہ یعنی پارٹی میں اور پولیٹکس میں ایکٹیو تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے مشکلات بہت کھڑی ہو چکی ہیں. علیمہ خانم کسی صورت ان کے جو وجود ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گی. ان کو انسیکیورٹی ہوگی، کیونکہ سلمان اکرم راجہ ان کے سامنے بونے ہیں اور ایسا بونا جو ہے جو ان کے انڈر دا تھم ہے، جو ان کا فرنٹ مین کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ بونا جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. اور پھر اب دیکھتے ہی ہیں کہ قربانی بھی دیو پارٹی کے لیے، اور بندہ اگر آزاد ہو کر آ جائے تو پھر اس کو کس طریقے سے اگنور کیا جا سکتا ہے اور پھر کس طریقے سے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گی علیمہ خانم. یہ اصل سیاست ہوگی اس ٹائم کی پاکستان تحریک انصاف کی. اس کے علاوہ جی آج کابینہ کا اجلاس ہوا اور کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ پر، عمران خان صاحب کی بہنوں پر اور عمران احمد نیازی کے اوپر. پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ مسلسل ظلم ہوتا آ رہا ہے. اور وہاں پر جو ہیں ان پر پرسوں منگل کے دن واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، جس میں زہریلا کیمیکل شامل کیا گیا تھا، جس سے کافی ہمارے وہاں پر موجود جو پرامن کارکنان تھے، جو پارلیمنٹیرین تھے، جو لیڈرشپ تھی، عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے. انگلی کے پیچھے سورج کو چھپانے کے مترادف وہ گفتگو کرتی ہیں، لیکن بڑی دلیری سے کرتے ہیں اور وہ اپنی صوبائی کابینہ کے اجلاس کے اندر کرتے ہیں. اب اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ جناب اپنی پارٹی کو یعنی اور علیمہ خانم کو خوش کرنا اور ان کو بتانا کہ جناب میں آپ کے لیے جناب آواز اٹھا رہا ہوں، میں آپ کے لیے اپنی جدوجہد کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے جناب اس وقت بھی جہاں جس فورم پر ہوگا میں آواز اٹھاؤں گا. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہے 0، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اب بات یہ ہے کہ عمران احمد نیازی کی جو بہنیں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، جس کو یہ ظلم کہہ رہے ہیں کہ جناب کیمیکل ڈالا گیا پانی کے اندر، یعنی کابینہ اجلاس میں بیٹھ کر سہیل آفریدی صاحب نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا جو کہ ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کو ایسی خیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ مسلسل دیتے ہیں. اور اس بار بھی انہوں نے دیا کیونکہ یہ عشق عمران میں مبتلا ہے.
بہرحال وہ خوش کر رہے ہیں. اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ جناب میں عملی طور کے اوپر زمین تو گرم نہیں کر سکتا, میں صرف کابینہ کے اجلاس میں تھوڑی سی گرمی دکھا کر تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی مطلب ایک طریقے سے پیغام دے رہے ہیں کہ میں جناب آن سٹریٹ آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہ رہا, نہ ہی میں تصادم کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں. دوسری طرف جی آپ کو معلوم ہے کہ ہری پور کے الیکشن میں بدترین شکست ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. اور ہارے ہوئے لوگ جس طرح روتے ہیں ایگزیکٹلی ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے. اب جو شفیع جان صاحب ہیں میرے فیورٹ ہیں, انہوں نے کابینہ کے اجلاس کے بعد کابینہ کے اجلاس کے اوپر جو بریفنگ دی ہے میڈیا کو, اس کے اندر ہری پور کے ضمنی الیکشن کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جی کہ اس سے متعلق ہم تمام پریزائڈنگ افسران کہ ہم نے اسٹیٹمنٹس لے چکے ہیں اور تمام کے تمام ہم نے فارم 45 اکٹھے کر لیے ہیں. بھائی مبارک ہو. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو حلقہ ہے اس میں تحریک انصاف کو بدترین شکست ہوئی ہے. یہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہے. یہ کیونکہ دھاندلی اگر ہوتی تو اگر کسی نے کرنی تھی تو تحریک انصاف نے کرنی تھی. تمام کے تمام پریزائڈنگ آفیسر جو اس شارٹ کے اندر, شفیع جان صاحب آپ پہلے شارٹ سنیں. جہاں تک کمیشن کی بات آپ کر رہے ہیں دانلی پہ, تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے پارٹی کو ہدایات دی تھی. ہم بیانات قلم بند کر رہے ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کے, اور وہاں پہ جو عملہ موجود ہے جو صوبائی ایڈمنسٹریشن کے انڈر تھا ان تمام لوگوں کے ساتھ ان کے سائنس بھی لیے جا رہے ہیں, ایفیڈیوٹ بھی لیے جا رہے ہیں, اور بیانات بھی قلم بند ہو رہے ہیں. اور جب ہم ایک ٹوس چیزیں سامنے جب ہمارے پاس جمع ہو جائیں گی, کیونکہ 602 پولنگ اسٹیشن تھے, سب فارم 45 ہمارے پاس آ چکے ہیں, اور جب کہ آپ دیکھ لیں تو نیٹ پہ اپلوڈ ہی نہیں ہوئے پورے 602 کے 602, اور نہ ہی جو مخالف پارٹی ہے مسلم لیگ نون ان کے پاس 602 فارم 45 ہے. جس طریقے سے داندلی ہوئی ہے اس کو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایکسپوز کریں گے. اچھا, شارٹ کے اندر شفیع جان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام پریزائڈنگ افسران جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے ملازم تھے. اب صوبائی حکومت کے ملازمین کی جانب سے جو فارم جمع کرائے گئے ہیں انہی کے اوپر مشتمل فارم 47 جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ اپنا ایک نیا منجن بیچتے ہیں. اللہ کی ان کو جناب اللہ تعالیٰ معافی دے. آگے بڑھتے ہیں. سینٹ کمیٹی برائے مواصلات کا اجلاس تھا, اور اجلاس کے دوران عبدالعلیم خان جو کہ وفاقی وزیر مواصلات ہیں ان کی اور جو سینیٹر پلوشہ خان ہیں ان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا, بلکہ کچھ یعنی تلخی اتنی بڑھ گئی کہ چیخنا چلانا شروع ہو گئے. یہ ایسا واقعہ یعنی پارلیمان کے اندر کیوں پیش آیا؟ کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی پارلیمنٹ کا فلور تصور ہوتی ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ پارلیمان کی کارروائی کا حصہ ہوتا ہے. تو اس طریقے کا لب و لہجہ ان دونوں نے کیوں اپنایا, پہلے ان کا لب و لہجہ دیکھتے ہیں. بات آئے گی تو جواب نہیں نکلے گا, اور ہم اس لیول پہ جینا نہیں چاہتے جس لیول پہ یہ گر رہی ہے. تھوڑا آپ حد سے زیادہ گزر رہے ہیں. گلٹی ہے. Who dare you? How dare you? گلٹی ہے. وہ جواب اس کا مذاق بنایا ہوگا. جو مرضی اپنی کرتوتیں دیکھو پھر دوسرے سے سوال پوچھو. You shut up. اب یہ دیکھ لیں جی, یہ تو انتہائی انفارچونیٹ ہے. پلوشہ بھی کوئی فرسٹ ٹائم نہیں, میں نے ایم بھی رہ چکی ہیں اور سینٹر بنی ہیں, اور عبدالعلیم خان بھی پہلے بھی جو ہے وہ پارلیمنٹرین رہ چکے ہیں اور دوبارہ اب وفاقی وزیر بن چکے ہیں. تو اس قسم کے رویوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اس طرح کے رویے کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیے جا سکتے ایون پارلیمان کے فلور کے اوپر. آئی ریپیٹ اگین کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا فلور ہوتا ہے, اور جس طریقے سے باقی جو ممبران تھے کمیٹی کے یا چیئرمین صاحب تھے وہ بھی شوق میں تھے. ظاہری بات ہے جب اس طریقے کی لب و لہجہ کسی نے اختیار کیا ہو, دونوں طرف سے تھا, لیکن کسی ایک نے بھی اختیار کیا ہو تو پھر عزت دار بندہ اس بات کے اندر انٹروین کرنے سے گریز کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی ویسی میرے متعلق کوئی ہلکی پھلکی بات نہ ہو جائے یا مجھ سے متعلق کوئی گھٹیا بات نہ کر جائے. تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا جی, انہوں نے ان دونوں کو آپس میں گفتگو کرنے دی. لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہر دو صورت کے اندر علیم خان صاحب کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ پلوشہ خان جو ہیں وہ ایک خاتون رکن ہے, اور جب آپ گورنمنٹ کی طرف سے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جب ایز اے منسٹر کے طور پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. یہ پارلیمنٹ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے, یہ پارلیمنٹ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. تو مجھے اس معاملے کے اندر فیکٹس تو معلوم نہیں ہیں کہ ایکچوئل پوزیشن کیا تھی, لیکن میں اتنا کہوں گا کہ خاتون ہونے کے ناطے عبدالعلیم خان صاحب کو اپنے لہجے کو تھوڑا جو ہے وہ بہتر کر سکتے تھے,
وہ جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. بٹ ایون دین پلوشا خان صاحبہ بھی جو ہیں ان کو بھی یعنی اس قسم کی غصے میں نہیں آنا چاہیے. بات انسان کی دلیل جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، نہ کہ انسان جو ہے وہ غصے میں آ کر طیش میں آ کر جو اپنا ٹیمپر لوز کر جائے. غلطی دونوں کی ہے، لیکن زیادہ غلطی جو ہے عبدالعلیم خان کی ہے، کیونکہ وہ ایک تو حکومت تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ عبدالعلیم خان جو ہے وہ جب مخاطب ہو رہے ہیں خاتون سے تو چاہے کوئی بھی کتنی بری خاتون کیوں نہ ہو پھر بھی آپ کو اس کا احترام جو ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ہماری مین سٹوری پرائم سٹوری کیا ہے؟ پرائم سٹوری ہماری ہے جی کہ ایک بار پھر بنگلہ دیش کے طول و عرض کے اندر میسو جو ہے وہ پروٹیسٹ جاری ہیں، اور اس بار پروٹیسٹ جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف، اور اس وقت جو پروٹیسٹ ہیں وہ عوامی لیگ کے خلاف جاری ہیں، کیونکہ عوامی لیگ کے ایک یعنی جو اسٹوڈنٹ لیڈر نے جس شخص نے ریولوشن لے کر آیا بنگلہ دیش کے اندر اس کو اسیسنیٹ کر دیا اور اس کا انتقال ہو گیا. سنگاپور کے اندر کوشش کی گئی بچانے کی، لیکن وہ یعنی بچ نہیں سکے، جاں بار نہیں ہو سکے. تو اس کے بعد سے جس طریقے سے میسو پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. اس وقت شیخ مجیب الرحمان جو ایک وقت کے اندر بانی کہلاتا تھا بنگلہ دیش کا، اس کے گھر کو تباہ کر دیا، اس کے یعنی اس کی تہس نہس کر دیا گھر کو. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ لیڈر کو یعنی اسیسنیٹ کر دیا جس نے بنگلہ دیش کے اندر ریولوشن لے کر آئے. اور کس نے کیا؟ عوامی لیگ کے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر نے. اب اس اسٹوڈنٹ لیڈر نے یعنی بنگالی جو شخص تھے، انہوں نے فروری میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں یعنی پارلیمنٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا تھا اور اس نے اپنی انتخابی مہم چلانی تھی، لیکن سم ہاؤ ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. تو اب اس بات کے اوپر شبہ ہے جو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ یہ اسیسینیشن کروائی ہے را نے. اور ظاہری بات ہے کہ حسینہ واجد بھی اس وقت انڈیا کے اندر ہی جو ہے انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. اب عوامی لیگ کے تمام دفاتر کو تباہ کر دیا گیا ہے. شیخ مجیب الرحمان کے مجسموں کے اوپر لوگوں نے پیشاب کیا ہے اور شیخ مجیب الرحمان کے ہی جو گھر کی جو سیڑھیاں جہاں پر اس کی مرڈر ہوا تھا ان سیڑھیوں کو اور اس گھر کو یادگار کے طور پر سمجھا جاتا تھا اس کو بھی تہس نہس کر دی ہے. تو اس وقت اگر بات کی جائے تو شیخ مجیب کا اگر ذکر میں نے سنا تو ریسنٹ ٹائم کے اندر تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے سنا، اور لیکن آج میں جو دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف والے ہی جو شیخ مجیب الرحمان کی مثالیں دے رہے تھے آج وہ شیخ مجیب الرحمان کی یادگار توڑنے والوں کی مثالیں دے رہے ہیں. یعنی کسی ایک جگہ کھڑے بھی نہیں ہوتے یہ کسی ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس ٹائم صورتحال پارا اتنا ہائی ہے اس وقت بنگلہ دیش کے اندر. جو میں بات کروں تو جو اجتماعات ہیں، جو پروٹیسٹ ہیں، وہاں سے دلی کو فتح کرنے کی نعرے بلند ہو رہے ہیں اور وہ گونج رہا ہے پورا بنگلہ دیش، اور پورے بنگلہ دیش میں احتجاج ہو رہے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب دلی کو فتح کرنا ہے. کراؤڈ جو ہے وہ سارا کا سارا چارج ہے اس وقت. لیکن ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت خطے کی صورتحال کیا ہے؟ خطے کے اندر کوئی ملک بھی اس وقت ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑا. اب اس وقت دیکھ لیں کہ اگر آپ مثال لے لیں کہ کیا چین انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے؟ جواب ہے نہیں. پاکستان خطے کا ملک ہے، وہ تو ظاہر بات دشمنی ہے. آپ اس کے علاوہ آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، آپ مالدیپ کو دیکھ لیں، آپ ایون کہ نیپال کو دیکھ لیں. یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں یہ اینٹی انڈیا ہوئے ہیں. لیکن پرو انڈیا کون ہے اس وقت؟ اور انڈین چینلز پر کون جا رہا ہے؟ عمران احمد نیازی کی بہن جو اس وقت قابض طالبان کی عبوری حکومت ہے افغانستان کے اندر، وہ یا انڈیا کے دورے کر رہی ہے یا انڈین چینلز کے اوپر آپ عمران احمد نیازی صاحب کی جو فیملی ہے ان کی ہمشیرہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ خطے کی صورتحال کے بالکل پورے خطے نے جناب بالکل جو ہے نا وہ سائڈ پر کر دی ہے. نفرت کا لوگ برملا اظہار کر رہے ہیں. یعنی پورا بنگلہ دیش اس وقت اینٹی انڈیا نعروں سے گونج رہا ہے. دلی کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عمران احمد نیازی صاحب ان کی بہنیں جو ہیں وہ کارٹون نیٹ ورک پہ جا کر بیٹھی ہیں. اور دوسرا جو اس وقت افغان طالبان کی عبوری حکومت کے وزراء ہیں وہ ہندوستان سے متعلق جو ہے وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں. ان کے علاوہ تیسری کوئی ایسی اینٹی یا باڈی نہیں ہے جو اس وقت پرو انڈیا ایون جو ہے نا وہ بات بھی کرے. بس یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اگر مزید ڈیولپنگ سٹوری ہوئی تو شام کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.
ادروائز جی انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.